رحمت کی عطا سے اور حضرت خواجہ اویس قرنی کی نگاہوں سے خواجہ اویس قرنی نے اپنے گلستہ کی ایک کلی خواجہ عبدالخالق کی درسگاہ میں پڑھنے والے اس مرد قلندر مرد مجاہد کو اس سرزمین سے ایسا بھیجا کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ قسم خدا کی کہ جب پیر و مرشد جب مجاہدہ ریاست کروانے کے لیے جب بٹھائے تو 40 دن تک جو بغیر کھائے بغیر پیے عبادت کرتے رہے 40 دن کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام جس کے لیے پیڑ لے کر کے حاصل ہوتے ہیں اس ذات کو زمانہ خواجہ محکم الدین سیلانی کے نام سے جانتا ہے. یہ ایسی ذات ہے خواجہ محکم الدین سیلانی جسے یہ ایسی ذات ہے کہ جس نے صرف اللہ کے بندوں کو صرف فیض نہیں پہنچایا بلکہ جہاں سے چلتے جب جہاں کہیں بھی پرندے آئے جانور آئے گھوڑے اونٹ آئے جہاں رہے اور جس پر نظر پڑی اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں کے اندر وہ کشش وہ طاقت رکھی تھی. جنگلوں بیابان کے اندر جب عبادت کا وقت ہوتا جب چڑیا آواز بلند کرتی خواجہ محکم الدین سیلانی جب ایک نگاہ ڈالتے تو چڑیا بھی بیک وقت اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتی تھی. آج دوراجی والوں نے ان کے مقام و مراتب کو ہم نے چند کرامتوں تک ہی محدود رکھا. پاکستان کے بڑے بڑے مورخوں نے حضرت کی سیرت میں سینکڑوں کتابیں لکھ دی ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہا کہ خواجہ صاحب آپ کی نگاہوں کے اندر ایسی کشش کیسے پیدا ہوئی, آپ کو یہ مراتب یہ بلندیاں کیسے میسر ہوئی. آپ نے دیکھے ایک بات کہی تھی اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ مرتبے یہ رتبے اس وجہ سے ملے. کہا میرے شہر میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو کہا ایک ایسا قحطا آدمی کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تھا اور پھر ایک کتے کو میں نے دیکھا کہ مرنے کے قریب تھا کتا. کہا میں ایک آدمی کے پاس پہنچا کہا کہ مجھے کتے کے لیے روٹیاں مل سکتی ہیں. اس آدمی نے کہا کہ ہاں روٹیاں مل سکتی ہے محکم الدین مگر آپ کو 7 حج کا ثواب دینا پڑے گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیا اور 7 روٹی لے کر کے جب میں نے کتے کے آگے ڈالی کتے نے روٹی کھانے کے بعد آسمان کی طرف جب اپنا منہ کیا اللہ کے بندوں پر جب میں نے رحم کیا پروردگار عالم نے محکم الدین کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا. یہ ذات ہے محکم الدین. بڑی سادہ زندگی. غوث پاک جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی نے اتنی عبادت کی اپنے نفس پر اتنا وزن ڈالا مجاہدہ ریاضت کی کہ اگر معین الدین اگر عبدالقادر کا اگر جسم اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو وہ ریزہ ہو جاتا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ محکم الدین عبداللہ نے اتنی عبادت کی کہا کہ جب کبھی میں سفر میں رہتا درخت کے نیچے میں کھڑا رہتا تو کہا درخت کی ٹہنیوں کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی اور ہر پتے سے اللہ اللہ کی آواز شروع ہو جایا کرتی. قادری سلسلے کہتے ہیں کہ غوث پاک سے خواجہ محکم الدین سیلانی کو بلا واسطہ کوئی بیچ میں ہائی لگی بلا واسطہ غوث الاعظم دستگیر سے آپ کو احساس نہ تھا. یہ شان یہ عظمت یہ مقام مرتبہ پورا خاندان حافظ تھا. باپ بھی حافظ والدہ بھی حافظہ آپ کے بھائی بھی حافظ پورا خاندان حافظ. اور یہ نہ سمجھنا دہلی کی سرزمین پر آ کر کے خواجہ صاحب نے جب علم حاصل کیا علم ایسا حاصل کیا اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء جن مسائل کو حل نہ کر پاتے وہ خواجہ صاحب کے دربار میں آتے اور آ کر کے بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے مکمل نہ ہوتا اس کے پہلے یہ مرد قلندر اس سوال کے جواب کو عطا فرما دیتے. یہ شان تھی. ان کے مراتب کو سمجھے ان کی نگاہوں کے اندر وہ کشش ہے کہ اگر کوئی ستانے والا آتا خواجہ محکم الدین خود کہتے تھے جس پہ نگاہ ڈالتے وہ آپ کا ہو جاتا تھا. تو ہم اور آپ تو دوراجی والے ہیں نا. خواجہ نے غیروں کو نوازا ہے
پرندوں کو نوازا، جانوروں کو نوازا، تو قسم خدا کی یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس مرد قلندر کے دربار میں آ کر کے اگر آج بھی اگر کوئی صحیح معنوں میں دست بستہ کھڑے رہ کر کے اگر حاضری پیش کرے تو خواجہ جو کئی سال پہلے لوگوں کی مدد کرتے تھے آج بھی وہ اس طریقے سے مدد کریں گے، مگر عقیدت ہونی چاہیے۔ خواجہ کی محبت کے عشق کا چراغ دل میں روشن ہوگا، پھر جا کر کے کچھ کام بنے گا۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا کہ 5ویں شب میں جائے نہیں، یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے اللہ والوں نے حاضریاں کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کا خانہ آسمان سے لے کر کے آتے ہو اس کو محکم الدین سیلانی کہتے ہیں، سیر کرتے رہے۔ حدیث میں ہے السعید من سعید فی بطن امہ، کہ سعادت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سعادت مند ہوتا ہے۔ خواجہ محکم الدین سیلانی نے چلہ کشی عبادت کر کے پھر ولی نہ بنے تھے، مادر ذات ولی کا نام خواجہ محکم الدین سیلانی۔ سادہ زندگی، سادہ لباس تھا، کافری ٹوپی پہنتے تھے اور سر پر اور ٹھنڈی کے موسم میں آپ ایک دوسرا رکھتے تھے، اور خواجہ محکم الدین سیلانی پاجامہ آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ کھانے کی خوراک کوئی ایسا نہیں کہ ملک مسلم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ پسندیدہ غذا آپ کی تھی وہ مسور کی دال تھی اور چاول تھے، اور بھنے ہوئے آپ یہ چنا کھاتے تھے۔ اور مہمانوں جب مریدوں کے یہاں جاتے تھے خواجہ محکم الدین سیلانی تاکید کرتے تھے، میرے خلفاء مجھ سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں کہا جو مریدوں کے لیے، خلفاء کے لیے جو کھانا بنایا جائے گا محکم الدین کے لیے بھی وہی کھانا بنایا جائے گا۔ سادہ لباس، اتنی اچھی آپ توازن کی ساری خدمت کرتے، اس طریقے سے زندگی گزار کر کے یہ شہر دوراجی کا ایک وقت وہ تھا جہاں کبھی اذان مائک میں ہونا مشکل تھا، مگر اس مرد قلندر نے آ کر کے جس نے ایسا دین رسول اللہ کے دین کی شہادت کا کام کیا، قسم خدا کی صبح قیامت تک خواجہ محکم الدین سیلانی کے جو آپ ان کے احسانات ہیں کاتیاوار سوراخ کے اوپر ہے جسے ہم نہیں بھول سکتے ہیں۔ پر ہے نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں خواجہ محکم الدین سیلانی کی سیرت پڑھنے کے بعد میں خود اپنے اوپر شرمندہ ہوا، کہا کہ اتنے سالوں سے اس مرد قلندر کے دیار میں رہے اور اس مرد قلندر کی سیرت تک بڑی کم نصیبی ہے کہ ہم لوگ نہ پہنچ سکے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علامہ فیض محمد اویسی جس نے ہزاروں کتابیں لکھی، پاکستان کے اندر کسی نے تفسیر کر رہے تھے، پوچھا تھا، کہا کہ علامہ فیض محمد اویسی کیوں لکھتے ہو؟ تو اس مرد قلندر جس کی ہزاروں کتابیں ہیں انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے کہ ایک مرد قلندر خواجہ محکم الدین سیلانی ہے، کہا اس سلسلے سے مجھ کو بھی نسبت حاصل ہے۔ یہ بڑے بڑے پاکستان کے علماء ان کی نسبتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا کریم ہم سب کو بھی حضور خواجہ محکم الدین سیلانی علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالامال فرمائے۔ اب آئیے آنے والے حمد آباد کی سرزمین سے پورے کاٹیاوار ہندوستان کی سرزمین پر جو خطابت کا دورہ کرنے والے ایک عظیم خطیب جسے حضور غازی ملت نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہو، اور خطیب ہمارے اور آپ کے درمیان چل مگر ہے، ان کے آنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، سخن کی حلاوت ناز کرے جس پر، سخن کی حلاوت ناز کرے جس پر، آج ولی شیری کا نام آ رہا ہے، آج ولی شیری کا نام آ رہا ہے۔ اب آئیے اپنے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کریں۔ جو حضرات یہاں سامنے کھڑے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آ کر کے آگے آ جا کر بیٹھ جائیے، تھوڑی زحمت اٹھائیے، یہ آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے۔ آئیے اپنے قائد کا استقبال بیداری کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس سے خواجہ محکم الدین سیلانی، تعلیمات حضور خواجہ محکم الدین سیلانی، ملفوظات خواجہ محکم الدین سیلانی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت،